شمسی تقویم کی بنیادی حساب بیسک کیلکولیشن آف سولر کیلنڈر. تقویمی عیسوی شمسی تقویم کی حسابی بنیاد. زمین سورج کے گرد ایک چکر 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ 46 سیکنڈ میں مکمل کرتی ہیں. ایک مخصوص مدت کے لیے گھنٹے منٹ نظر انداز کر کے ایک عام سال 365 دن کا شمار کیا جاتا ہے. یہ دن 12 مہینوں میں اس طرح تقسیم کیے جاتے ہیں: جنوری 31، فروری 28، مارچ 31، اپریل 30، مئی 31، جون 30، جولائی 31، اگست 31، ستمبر 30، اکتوبر 31، نومبر 30، دسمبر 31۔ اگر ہر سال کو 365 دن کا شمار کیا جاتا تو کیلنڈر 5 گھنٹے 48 منٹ 46 سیکنڈ سالانہ کے حساب سے مسلسل تیز چلتا جاتا، جس سے مندرجہ ذیل کیفیت جنم لیتی: 4 سالوں میں فرق 23 گھنٹے 15 منٹ 4 سیکنڈ ایک دن تقریباً. 100 سالوں میں فرق 24 دن 5 گھنٹے 16 منٹ 40 سیکنڈ 24 دن تقریباً. 400 سالوں میں فرق 96 دن 21 گھنٹے 6 منٹ 40 سیکنڈ 97 دن تقریباً. 4000 سالوں میں فرق 968 دن 19 گھنٹے 6 منٹ 40 سیکنڈ 969 دن تقریباً. اس فرق کو دور کرنے کے لیے عیسوی تقویمی مندرجہ ذیل ضابطے وضع کیے گئے ہیں. نمبر 1، 4 سالوں میں کیلنڈر سورج کے گرد زمین کی سالانہ گردش کے اعتبار سے تقریباً ایک دن آگے ہو جاتا ہے، جسے اصل مقام پر لانے کے لیے ہر چوتھے سال ماہ فروری میں ایک دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یوں جس سال کے اعداد 4 پر پورے تقسیم ہو جائے وہ لیپ کا سال کہلاتا ہے. اس اضافے کے باعث لیپ کا سال 366 دن کا ہو جاتا ہے. نمبر 2، اگر مذکور بالا ضابطہ پر مکمل عمل کیا جائے تو 100 سال میں 25 دن کا اضافہ ہو جائے گا، جبکہ اس عرصے میں اصل فرق تقریباً 24 دن ہوتا ہے. لہذا 25واں دن فالتو اضافے کو روکنے کے لیے صدی کا آخری سال، یعنی وہ سال جس کے اعداد 100 پر پورا تقسیم ہو جائیں، لیپ شمار نہیں کیا جاتا. اس طرح ایک عام صدی میں لیپ کے کل 24 سال بنتے ہیں. نمبر 3، اگر ہر صدی میں 24 دن بڑھائے جائیں تو 400 سال میں 96 دن کا اضافہ ہوگا، جبکہ اس عرصے میں اصل فرق تقریباً 97 ہوتا ہے. لہذا اس ایک دن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 4 صدیوں کا آخری سال، یعنی وہ سال جس کے اعداد 400 پر پورا تقسیم ہو جائے، لیپ شمار کیا جاتا ہے. نمبر 4، اگر ہر 4 صدیوں میں 97 دن بڑھائے جائیں تو 4000 سال میں 970 دن کا اضافہ ہو جائے گا، جبکہ اس عرصے میں اصل فرق تقریباً 969 دن ہوتا ہے. لہذا ایک دن کے فالتو اضافے کو روکنے کے لیے ہر 4000 سال بعد وہ سال جن کے اعداد 4000 پر پورا تقسیم ہو جائیں، لیپ شمار نہیں کیے جاتے. اس عرصے کے بعد جو چند گھنٹوں کا فرق رہ جاتا ہے، اسے 24 گھنٹے یا ایک مکمل دن بنانے کے لیے تقریباً 20,000 سال چاہیے. گریگورین اور جیولین کیلنڈر. مذکور بالا سالانہ اہتمام جدید گریگورین کیلنڈر میں کیا گیا ہے. قدیم جیولین کیلنڈر میں ہر صدی کا آخری سال لیپ شمار کیا جاتا تھا. لہذا جب پوپ گریگوری نے 1582 میں ایک
حکمان کے ذریعے جدید کیلنڈر کے ضوابط جاری کیے۔ اس وقت عیسوی کیلنڈر اصل سے تقریباً 1.5 ہفتے پیچھے چل رہا تھا۔ اس فرق کو یوں دور کیا گیا کہ جمعرات 4 اکتوبر 1582 کے بعد 10 دن حذف کر دیے گئے، یعنی اس سے اگلا روز جمعہ بجائے 5 اکتوبر کے 15 اکتوبر قرار پایا۔ پروٹسٹنٹ ممالک نے پوپ سے اپنے مذہبی اختلافات کے پس منظر میں اس ترمیم کو جلد قبول نہ کیا، تاہم مختلف ممالک اسے مختلف وقفوں سے اپناتے رہے۔ مصر اور جاپان نے اسے 19ویں صدی کے تیسرے ربع کے آخر میں قبول کیا۔ چین، ترکی، روس اور یونان نے اسے اپنے ہاں 20ویں صدی میں جاری کیا۔ اس وقت تک یہ فرق 13 دن ہو چکا تھا۔ 18ویں صدی کے وسط 1752 میں جب گریگورین کیلنڈر انگلستان میں نافذ کیا گیا، مذکور بالا فرق 11 دن تھا، لہذا اس سال بدھ 2 ستمبر کے بعد 11 دن شمار نہیں کیے گئے، یعنی اس سے اگلے روز جمعرات کو 3 ستمبر کی بجائے 14 ستمبر قرار دیا گیا۔ علاوہ از انگلستان میں اسی سال سے سال نو کا اول دن 1 جنوری قرار پایا، جبکہ اس سے پیشتر وہاں 2 قسم کے کیلنڈر رائج تھے، سول یا قانونی۔ سال کا آغاز 25 مارچ سے ہوتا تھا۔ اس طرح اگر مثال کے طور پر 1550 کا آخری روز 24 مارچ تھا تو اس سے اگلا روز 25 مارچ نئے سال کا پہلا دن۔ اس کے برعکس تواریخی سال 1 جنوری ہی سے شروع کیا جاتا تھا۔ اس طرح اگر ایک ہی دن قانونی سال کے اعتبار سے 24 مارچ 1550 تھا تو تواریخی سال کے اعتبار سے 24 مارچ 1551۔ ہر سال 1 جنوری سے 24 مارچ تک تمام دنوں کی یہی کیفیت تھی۔ اس سے قبل 7ویں صدی سے 13ویں صدی تک سال نو کرسمس کے دن سے شروع کیا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی عیسوی تقویم میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہوتی رہیں، مگر موجودہ تقویمی کتابوں میں یکسانیت اور سہولت کے خاطر تمام عرصے کے سالوں کا آغاز 1 جنوری ہی سے کیا جاتا ہے۔